حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم یہود کی مختلف سرکشیوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس واقعے کے اندر قوم یہود کی ایک اور سرکشی ذکر کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. گائے کے اسی واقعے کے نام سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا کیونکہ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں. پھر اللہ نے ان اگلی آیتوں کے اندر بھی گائے کے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کہ جب تم نے ایک شخص کا قتل کیا اور اس کے معاملے میں تم اختلاف کرنے لگے. وَاللَّهُ مَخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اللہ رب العالمین نکالنے والا ہے ان چیزوں کو جس کو کہ تم چھپاتے ہو. آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی قتل کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں اس قتل کی گتھی کو سلجھانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے. یعنی قتل کا یہ معاملہ رات کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندھیرے میں کیے گئے غلطی کو گناہ کو اللہ نے چاہا تو لوگوں کے سامنے لا کر اس کو رکھ دیا. اللہ نے یہی کہا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو تمہارے چھپے ہوئے بھیدوں اور رازوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری ہر چیز سے وہ باخبر ہے, چاہے وہ چیزیں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو کہ جس کو انسان نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کیا ہو, اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کو بھی جاننے والا اور اس کا اجر اور ثواب دینے والا ہے. اور یا انسان چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہو اگرچہ کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے لوگوں کی بصارتوں سے دور چھپ کر کیا ہو, اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ظاہر کرنے والا جاننے والا ہے اور اس گناہ کا بدلہ اس بندے کو دینے والا ہے. اللہ نے کہا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پھر ہم نے تم کو اس بات کا حکم دیا کہ اس گائے کا ذبح کر کے گائے کا بعض حصہ اس مردے پر لگا دو. اللہ نے کہا کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور تم کو اللہ رب العالمین کی نشانیاں بتاتا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تاکہ تم عقل اور سمجھ رکھ سکو. اللہ تعالیٰ نے
گائے کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے ایمان والوں کو، انسانوں کو اور تمام کفار و مشرکین کو اس بات کی خبر دی کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین اس شخص کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم لوگوں کو بھی تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس مردے کو کہ جس کو گائے ذبح کر کے جس کا گوشت اس مردے کو لگایا گیا، اس مردے نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف لوگوں کی نشاندہی کی کہ جس طریقے سے اس ایک مردے کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندگی دے کر اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو دوبارہ دنیا میں اٹھا سکے یا پھر آخرت کے لیے تمہارے اجر کے لیے، تمہاری ثواب اور تمہارے بدلے کے لیے تم کو دوبارہ اللہ رب العالمین اٹھا سکے۔ یہ ہمیشہ سے کفار اور مشرکین کا اعتراض رہا ہے کہ کفار اور مشرکین کے ذہنوں میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مردہ ہونے کے بعد انسانوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی جب ہم کفار و مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے اور انسان کا جسم پورا مٹی اور خاک میں مل جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا شبہ ہمیشہ سے کفار اور مشرکین کے ذہنوں میں ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کی کئی ساری مثالیں اللہ نے پیش کی۔ خود سورہ بقرہ کے اندر پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کے گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان 70 لوگوں کو ان کی قوم کے دوبارہ زندہ کیا۔ تو ایک واقعہ وہ تھا۔ دوسرا واقعہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس مردے کو زندہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کی تاکہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک شخص کو یا چند لوگوں کو دوبارہ موت کے بعد پیدا کرنے والا ہے تو ساری کائنات کے انسانوں کو بھی اول تا آخر تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ قوم یہود کی سرکشیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے کریمہ کے اندر ان کی ایک بیماری کا ذکر کیا کہ قوم یہود مسلسل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی رہی اور مسلسل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتی رہی۔ اللہ نے اس کا بدلہ لوگوں کو یہ دیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، اللہ کی مسلسل نافرمانیوں اور اللہ کے رسول کی مختلف مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور کیسے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر کی مانند سخت یا پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اگر ان کو چیرا جاتا ہے، ان کو پھاڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سے پانی نکل کے آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے خوف اور اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے غافل اور باخبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کی سرکشیوں کے بدلے میں ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلسل اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی انسانوں کے دلوں کو سخت کرنے کا سبب بنتی ہے، اور انسانوں کی دلوں کی سختی انسان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دور لے کر جاتی ہے اور بالآخر انسان کو ہلاک اور برباد کرتی ہے۔ لہذا دلوں کا سخت ہو جانا یہ انسانوں کے لیے بڑی خطرناک اور بڑی ہلاکت خیز چیز ہے۔ اللہ نے پتھر سے تشبیہ دی انسانوں کے دلوں کو، اور اللہ نے کہا کہ بعض پتھر تو اتنے نرم ہوتے ہیں، بعض پتھروں کے اندر نرمی پائی جاتی ہے
کیونکہ جب ان کو چیرا جاتا ہے تو ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے. یہ پتھر کی نرمی کی علامت ہے. بعض پتھروں کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں, یہ ان کے نرم ہونے کی علامت ہے. بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, یہ ان کے نرم ہونے کی علامت ہے. لیکن جب انسان اللہ کی سے بغاوت کرنے لگ جاتا ہے تو انسان کے دل جو ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, پتھروں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں پھر انسان حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لائق نہیں رہتا. پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لائق نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑتا ہے. لہذا دلوں کی سختی یہ انسانوں کے لیے بڑا خطرناک مرض اور بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ رب العالمین سے دلوں کے نرمی کی ہمیشہ سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.